میں ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور اسی مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وفات اور پیدائش ایک مہینے میں جمع کر کے آپ کو اور مجھے یہ سبق دیا ہے کہ ہم لوگ نہ وفات کے غم میں اتنے مشغول ہوں کہ ہمیں پیدائش بھولے اور نہ پیدائش کی خوشی میں اتنے مشغول ہوں کہ وفات بھول جائے، بلکہ برابر رہیں، نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی، درمیانہ روی اور درمیانی معاملہ اختیار کریں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی تعارف حاصل کریں، جسے کہتے ہیں نا بیسک انٹروڈکشن، بنیادی تعارف نبی پاک کی ذات کے بارے میں۔ اکثر لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی تعارف کو نہیں جانتے اور ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند بنیادی باتیں پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش ہے۔ قریش کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، ایک شاخ ہے بنو امیہ، ایک شاخ ہے بنو تمیم، ایک شاخ ہے بنو عدی، مختلف شاخیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم سے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندانی شاخ کا نام ہے۔ ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ابا کا نام ہے، اصل نام ان کا عامر ہے۔ ان کو ہاشم اس بنیاد پہ کہتے تھے کہ مہمان نواز تھے۔ ہاشم مہمان نواز کو کہتے ہیں جس کا دسترخوان وسیع ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اولاد میں ہیں، اس لیے ہاشمی کہلاتے ہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس وقت پیدا فرمایا جس وقت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لگے ہوئے تھے، اور یہ 360 بت اس لیے نہیں تھے کہ کعبہ اس سے خوبصورت ہوگا، بلکہ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کعبہ شریف میں ہم بت لگاتے ہیں تو بت ہماری مدد کرتے ہیں، بت ہمارے معبود ہیں، ہم بتوں کو خدا سمجھتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، انہیں اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ کے اندر بت خانہ بنا ہوا ہو تو وہاں پر توحید کا نام لینے والا کون ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اس وقت ابرہہ جو خانہ کعبہ گرانے آیا تھا، اس ابرہہ کو ختم ہوئے 50 یا 55 دن ہو گئے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر جو ابابیلوں نے کنکریاں پھینکی تھی اور وہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت غرق ہوا تھا، تو اس کے 50 یا 55 دن انہی دنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد ولادت ہوئی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی دنیا کی کل عمر 63 سال ہے۔ اس میں 53 سال اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ سے علاوہ مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور آخری 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور بعد کے 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں میں لفظ بول رہا ہوں اعلان نبوت، میں نے نبوت نہیں کہا۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے ہے۔ نہیں، ہمارے نبی پیدائشی نبی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 40 سال میں ان کو نبوت ملی ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور پیدائشی نبی ہیں۔ 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا ہے، 40ویں سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، 40ویں سال میں نبوت کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی نبی ہیں۔ اکثر گفتگو میں لوگ غلط جملہ بولتے ہیں کہ جب 40 سال میں نبوت ملی تو حضور پاک نے اعلان فرمایا۔ نہیں، آپ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں۔ 40 سال میں اللہ نے اعلان کی اجازت دی ہے، 40ویں سال میں اللہ نے اظہار کی، نبوت کو ظاہر کرنے کی، لوگوں تک دعوت دینے کی اجازت دی ہے۔ جو 40 سال کے پہلے کے زمانہ ہے، اس زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دین پر تھے؟ سوال ہوتا ہے، اسلام تو اترا نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ کس دین پر تھے؟ اس زمانے میں جب اسلام نازل ہی نہیں ہوا تو اس زمانے میں کسی دین پہ عمل کرنے کا معاملہ کیا تھا؟ بلکہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں لوگوں کی بھلائیاں فرماتے، لوگوں کے فیصلے فرماتے،
اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے، اخلاق کی تعلیم دیتے، ماں باپ کی قدردانی کی تعلیم دیتے، دین ابھی نہیں اترا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ دنیا میں سوچا کرتے تھے کہ پہاڑ خود نہیں بنے، انہیں بنانے والا ہے، دریا خود نہیں بہے، ان کو بہانے والا ہے، آسمان و زمین خود نہیں بنے، ان کا خالق ہے۔ پھر اللہ نے دین اتارا تو فہدا، حضور کے سامنے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے۔ تو 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے میرے پاک پیغمبر نے۔ شروع کے جو 3 سال ہیں ان میں اپنے خاندان کو دعوت دینے کا حکم تھا، خاندان سے باہر، قوم سے باہر، قبیلے سے باہر بہت کم دعوت ہے۔ خاندان سے مراد وہی مکہ کے اپنے قبیلے کے لوگ، قریش کے، انہی کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے والی، ان میں حضور پاک علیہ السلام نے وہی کام کیے ہیں جو اللہ نے چاہا ہے۔ اس دوران اگر اعلان نبوت سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جنازہ بھی نہیں تھا، اعلان نبوت سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی تو اس طرح 3 کپڑوں میں کفن دینا اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ معاملات نہیں تھے، یہ تو بعد میں جا کے احکام آئے ہیں۔ بلکہ جب نبوت کا اعلان ہو گیا اس کے بھی 10-12 سال تک جنازے کا احکام اور حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور میری ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، پہلی گھر والی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین کا جب نکاح ہوا حضور پاک سے، نبی پاک کی عمر 25 سال ہے، تو اس وقت اعلان نبوت نہیں ہے، اظہار نبوت نہیں ہے، تو اس سال نبی پاک علیہ السلام کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہوگا؟ نکاح میں اس وقت کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو بھائیو اس وقت نکاح کی ترتیب کے خطبات تھے ہی نہیں، اس وقت ایجاب و قبول ہوتا تھا جو شروع سے آ رہا ہے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ دیتے ہیں اور یہ والی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رشتہ آپ کو قبول کیا ہے، اسے آفر اور ایکسیپٹ کہتے ہیں، عربی میں اسے ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا، تو یہ ایجاب و قبول ہوا۔ حضرت ابو طالب حضور پاک علیہ السلام کے چچا نے یہ ایجاب و قبول کرایا، اس وقت کوئی نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا گیا۔ اور جب اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اماں خدیجہ نے 25 سال کا زمانہ گزارا ہے۔ حضور کی عمر 25 سال تھی، نکاح ہوا، اماں جب خدیجہ فوت ہوئی حضور پاک کی عمر 50 سال تھی، نبوت کا 10واں سال تھا۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت ہوا تو اس دھرتی کی پہلی مسلمان خاتون حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 10 سال اس کے بعد زندہ رہیں اور 10 سال کے بعد انتقال کیا۔ جب 10ویں سال اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جنازے کے احکام نہیں اترے تھے۔ حضرت اماں خدیجہ کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی جنازے کی صفیں نہیں بنائی گئی۔ حضرت اماں خدیجہ کو حضور پاک علیہ السلام نے قبر مبارک میں رکھا ہے، اس وقت کوئی نماز جنازہ نہیں تھا۔ تو اس پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا، بھئی اس وقت جنازے کے احکام ہی نہیں اترے تھے، جنازے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا، تو پھر جنازے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جس سے حضور پاک کی ساری اولادیں ہیں، ساری میں سے ایک کم ساری اولادیں حضرت اماں خدیجہ سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں، 6 اولادوں کی ماں یہی حضرت اماں خدیجہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے 3 نمبر کے بیٹے اور 7ویں نمبر کی اولاد حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں، ورنہ 6 اولادیں نبی پاک علیہ السلام کی، جن میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بنیادی تعارف ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جب حضور پاک علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں اماں خدیجہ سے، اور تیسرے بیٹے ہیں حضرت اماں ماریہ قبطیہ سے۔ تو حضور کی کل اولادیں 7 ہیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری کا نام سیدہ رقیہ، تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم اور چوتھی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا پھول کو کہتے ہیں، زہرتن فلاور، پھول، پھول کو ان کا نام اس لیے ملا ہے کہ پھول سے خوشبو پھیلتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے حضور کی بیٹی سے حضور پاک کی نسل پھیلی ہے۔ نبی پاک کے بیٹے 3 ہیں،
हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे, सबसे बड़े बेटे हज़रत कासिम हैं, दूसरे बेटे हैं उनके 5 नाम हैं। लोग समझते हैं ये 5 बेटे होंगे, नाम 5 हैं, बेटा एक है। अब्दुल्ला नाम है, तैयब नाम है, ताहिर नाम है, मुतैयब नाम है, मुताहिर नाम है। ये 5 नाम है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं। इन्हें तैयब व ताहिर, मुतैयब व मुताहिर और अब्दुल्ला इस बुनियाद पे कहा जाता है कि ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हुए हैं। जब ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हुए तो तहारत का ज़माना, पाकीज़गी का ज़माना, निजासत और बुत परस्ती से दूरी का ज़माना, इस वजह से इनको तैयब, ताहिर, मुतैयब, मुताहिर और अब्दुल्ला कहते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के तीसरे साहबजादे हज़रत इब्राहीम हैं। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो 18 महीने की उम्र में इंतकाल किया है और इनकी कब्र मुबारक मदीना तैयबा में है। ये हुज़ूर की मदनी औलाद है। हुज़ूर की 6 औलादें मक्की हैं, 1 औलाद मदनी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की 7 औलादें हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हैं। 11 निकाहों का मतलब कोई ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह क्यों किए, मर्द को तो 4 की इजाज़त है। भाई मर्द उम्मती हो तो 4 की इजाज़त है, मर्द नबी हो तो रब जितने चाहे निकाह करा दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए एक रिवायत 100 निकाहों की भी है। वो नबी है, नबी का मामला और है, उम्मती का मामला और है। आप और हम सोते हैं, नींद में हमारा वज़ू टूट जाता है। नबी अलैहिस्सलाम सो जाते थे तो हुजूर का नींद में वज़ू नहीं टूटता था। हुजूर की मर्ज़ी होती, हुजूर चाहते वज़ू फरमाते नमाज़ पढ़ा देते, हुजूर चाहते बग़ैर वज़ू ताज़ा किए नमाज़ पढ़ा देते। नबी पाक की खुसूसियत है। आप और हम सोते हैं, आपकी और हमारी नींद में हमारी आंखें भी सोती हैं, हमारा दिल भी सोता है। नबुव्वत का मामला ये नहीं है। नबुव्वत में नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल जागता है। तो नबुव्वत की खुसूसियात है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के 11 निकाह हैं। लिबरल तबका, यह खुसूसन मगरिब का तहजीब से गिरा हुआ तबका ये समझता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शादियाँ नऊज़ु बिल्लाह कोई शहवत रानी की वजह से थी। यूँ नहीं है। एक मर्द में अल्लाह ने बैक वक्त 4 निकाहों की ताकत रखी है, तो एक नबी में तो 4000 जन्नतियों से बढ़ के ताकत होती है और एक जन्नती में 1000 इंसान से बढ़ के ताकत है। इस हिसाब से तो नबी पाक की ताकत दुनिया के इंसानों में 40,000 मर्दों के बराबर की बात आप करें तो फिर निकाह 40,000 होने चाहिए। लेकिन 40,000 को भी अगर हम 4 से ज़रब दे तो कितना बढ़ जाएगा? ये 1,60,000 पे जाके मामला पहुंचेगा। तो फिर निकाह तो इतने होने चाहिए थे, क्योंकि हर मर्द में 4 है। तो ये कोई शहवत रानी की वजह नहीं है, इसकी वजह नबुव्वत के दीन का फैलाव है। इसकी वजह नबुव्वत की दावत की इशाअत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ कौमों में मुख्तलिफ़ जगह निकाह फरमाए हैं। उस कौम को इज़्ज़त मिली, वो दुश्मन थी, पता चला हमारी कौम की बेटी से हुज़ूर पाक का निकाह हुआ, पूरी कौम ने कलमा पढ़ लिया, पूरी कौम को रब ने हिदायत दी है। कई वजूहात ये भी हैं, कई वजूहात इससे अलावा भी हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक बीवी तो ऐसी भी हैं जिनका निकाह अल्लाह ने आसमान पे किया, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपकी और मेरी प्रिंट तस्वीर हो वो हराम है, प्रिंट तस्वीर, हाँ मजबूरी हो वो और बात है। अम्मा आयशा की प्रिंट तस्वीर हज़रत जिब्राइल आरिश से लाए थे और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को आकर दिखाया था ये आपकी दुनिया और आखरत की बीवी बनेगी। तो अल्लाह के मामलात हैं, वो रसूलुल्लाह के मामलात हैं, उसमें आपको और मेरा कोई दखल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, 9 चचा हैं, उनमें 2 चचा सहाबी और मुसलमान, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा का नाम शैबतुल हम्द है, लक़ब उनका अब्दुल मुत्तलिब है। आज दुनिया लक़ब जानती है, नाम भूल गई है। शैबतुल हम्द नाम है, लक़ब अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा है, फ़ातिमा बिनते आमर बिन आयज़, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दादी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में फ़ातिमा नाम बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर की दादी का नाम भी फ़ातिमा, हज़रत अली की अम्मा हुज़ूर पाक की चची, उनका नाम भी फ़ातिमा, फ़ातिमा बिनते असद। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सास का, हज़रत अम्मा खदीजा की वालदा का एक नाम भी फ़ातिमा आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम भी फ़ातिमा है। तो एक नाम कई जगह भी हो सकता है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की दादी का नाम फ़ातिमा, दादे का नाम शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के नाना जान का नाम हज़रत वाहब है और नबी पाक की नानी का नाम हज़रत बर्रा है। वाहब और बर्रा ये मियाँ बीवी हैं, दोनों मक्का मुकरमा के नहीं हैं, मदीना तैयबा के हैं। और फ़ातिमा बिनते आमर बिन आयज़ और अब्दुल मुत्तलिब शैबतुल हम्द ये मदीना के नहीं हैं, ये मक्का मुकरमा के हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ददेहाल के लिहाज से मक्की हैं
اور ننہال کے لحاظ سے مدنی ہیں، لیکن اللہ نے پھر نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی نسبت دی، جو آج بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک معلومات ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دامادوں کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے داماد 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 ہیں۔ کیوں؟ ایک بیٹی کا نکاح نہیں ہوا؟ جی نہیں، چاروں کا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بیٹی کا نکاح ہو گیا، پھر دوسری کا نکاح ہوا تو وہ دوسری فوت ہو گئی، تو حضور پاک نے تیسری بیٹی بھی اسی داماد کو دے دی، یعنی حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح کے اندر اکٹھا کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، چوتھے پارے کے آخری صفحے پر آپ نے فیصلہ فرمایا ایک شخص ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن حضرت عثمان نے ایک وقت میں نہیں رکھے، اس لیے لفظ بولا جاتا ہے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، تو ان کو نکاح ملا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے داماد حضرت علی ہیں۔ ان نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی اولاد ہے۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، 2 اولادیں ہیں، بیٹی کا نام امامہ ہے اور بیٹے کا نام علی زین بھی ہے۔ امامہ اور علی زین بھی حضور پاک کے ایسے ہی نواسی اور نواسے ہیں جیسے امام حسن اور حسین ہیں۔ اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی اولاد نہیں ہے، تیسری بیٹی ام کلثوم کی اولاد ہے، جن کا نام ابان بن عثمان ہے یا عبداللہ بن عثمان ہے، 2 نام آتے ہیں، تو یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان سے حضور پاک علیہ السلام کی 6 نواسے اور نواسیاں ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، حسن حسین محسن اور زینب رقیہ ام کلثوم۔ رقیہ بچپن میں فوت ہوئی، محسن بچپن میں فوت ہوا، یہ علی المرتضیٰ کے 2 اولادیں اما فاطمہ سے بچپن میں فوت ہوئی، لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے، 4 کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، ورنہ 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ 6 یہ ہو گئے، ایک حضرت عثمان سے 7 اور 2 حضرت ابو العاص جو حضور کے داماد ہیں، حضرت زینب کے خاوند، 2 وہاں سے، تو 7 اور 2 9، یہ 9 نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور نواسی ہیں۔ تو جو 3 داماد ہیں، پہلے داماد کا نام لقیت ہے، اس کا کنیت ابو العاص بن ربیع الاموی ہے، اور دوسرے حضرت عثمان ہیں، اور تیسرے حضرت علی ہیں۔ شیطان لوگ آج حضور پاک علیہ السلام کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک جملہ کر کے ایمان پر ضرب لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور ہاشمی خاندان کے تھے، ہاشمی خاندان تو اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اموی خاندان نعوذ باللہ غلط ہے، بنو امیہ غلط ہے۔ ان ظالموں سے پوچھو کیوں غلط ہے؟ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ بنو امیہ میں دیا، زینب بڑی بیٹی، بڑی شہزادی، بڑی نور نظر، لخت جگر کا رشتہ حضور پاک نے بنو امیہ میں دیا، پھر دوسری اور تیسری بیٹی کا رشتہ بھی بنو امیہ میں دیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کا رشتہ بنو امیہ میں، حضرت عثمان بھی بنو امیہ ہیں، ابو العاص بھی بنو امیہ ہیں، اور چوتھی بیٹی اماں فاطمہ کا رشتہ بنو ہاشم میں حضرت علی کو۔ تو جو خاندان غلط ہو نبی 3 رشتے دے گا۔ اگر اس خاندان کے کوئی غلط لوگ ہیں تو اس سے پورا خاندان تو غلط نہیں ہو جاتا۔ حضور بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم۔ مجھے بتائیں حضور پاک کے چچا ابو لہب ہے، وہ بنو ہاشم نہیں ہے؟ بولیے، جب بھتیجے بنو ہاشم ہے تو چچا بنو ہاشم ہے نا؟ تو قرآن کیوں کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ود فیملی جہنمی ہے؟ تو ابو لہب کی وجہ سے کوئی بنو ہاشم کو غلط کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ تو بنو امیہ کا کوئی فرد اگر غلط بھی ہوا تو اس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کے دامادوں کو، اس کی وجہ سے حضور کے صحابہ کو، اس کی وجہ سے نبی پاک کے ہم زلف کو، حضرت معاویہ کو، حضرت عثمان کو، ابو العاص کو، ان کو غلط کہنا کون سے انصاف؟ لیکن ہمیں بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی، ہمیں بنیادی معلومات نہیں ہوتی نبی کی ذات کے بارے میں، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاکہ سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے نبی کے خاندان کا انٹروڈکشن ہو، اپنے نبی کے خاندان کا ہمیں تعارف ہو۔ اگر اس کو ہم یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ ہے، ادھر بھی فائدہ ہے، قبر پہ بھی فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔